بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم اغفر لامتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم حدیث جو ہیں پہلے جتنی بھی حدیث پڑھی تھیں کچھ وہ تھی غسل کا بیان، جو کہ الحمدللہ ہم نے سارا پڑھا۔ اگر کسی نے وہ نہیں سنا تو وہ جا کے سارا غسل کا بیان سنے، تاکہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے حدیث سے جو ثابت ہے وہ ہمیں پتہ چلے۔ اور آج جو چیپٹر ہے صحیح بخاری کا وہ ہے حیض کے بیان میں، تو اس کے بارے میں احادیث شروع ہوئی ہیں جو ہم یہ پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2944 ہے، عورتوں کے لیے اس حکم کا بیان جب وہ نفاس کی حالت میں ہوں۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، کہا میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا، کہا میں نے قاسم سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ آپ فرماتی تھی کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا، کیا حیضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے لیے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صرف ایک مقام مکہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے۔ حدیث نمبر 295 ہے، اس بارے میں کہ حائضہ عورت کا اپنے شوہر کے سر کو دھونا اور اس میں کنگھا کرنا جائز ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں خبر دی مالک نے ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھا کیا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 296 ہے، اس بارے میں کہ حائضہ عورت کا اپنے شوہر کے سر کو دھونا اور اس میں کنگھا کرنا جائز ہے۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ابن جریج نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا مجھے ہشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتلایا کہ ان سے سوال کیا گیا کیا حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عروہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کے عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے، آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ ہی سے کنگھا کر دیتی، حالانکہ وہ حائضہ ہوتی۔ حدیث نمبر 297 ہے، اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کی گود میں حائضہ ہونے کے باوجود قرآن پڑھنا جائز ہے۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن وکین نے بیان کیا، انہوں نے زہیر سے سنا، انہوں نے منصور بن صفیہ سے کہ ان کی ماں نے ان سے بیان کیا کہ حائضہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ کہ میں اس وقت حائضہ ہوئی ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 298 ہے، اس شخص کے متعلق جس نے نفاس کا نام بھی حیض رکھا۔ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشام نے یحییٰ بن کثیر کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابو سلمہ سے کہ زینب بنت ام سلمہ نے ان سے بیان کیا اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں نفاذ آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں، پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیٹ گئی۔ اسی طرح حدیث نمبر 299 ہے، ہم سے
اس بارے میں کہ حائضہ کے ساتھ مباشرت کرنا یعنی جماع کے علاوہ اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا جائز ہے۔ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان سوری نے منصور بن معمر کے واسطے سے، وہ ابراہیم نخعی سے، وہ اسود سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے، حالانہ کہ دونوں جنبی ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم فرماتے، پس میں ازار باندھ لیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے، اس وقت میں حیضہ ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے، اس وقت آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کا سر مبارک دھو دیتی۔ حدیث نمبر 300 ہے، اس بارے میں کہ حیضہ کے ساتھ مباشرت کرنا یعنی جماع کے علاوہ اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا کیسا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرماتے، پس میں ازار باندھ لیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے، اس وقت میں حیضہ ہوتی۔ یہ حدیث نمبر 299 میں ہی 300 اور 301 جو ہے وہ آ گئی ہے، کیونکہ دونوں کی روایت سیم ہے۔ آج ہم نے حدیث نمبر 301 تک پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔